60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس لینڈ کی زمین ہے، برفیلی وادی، جھرنوں کا علاقہ، ٹھنڈی زمین، روحانیت سے مالا مال زمین، جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں غوث پاک پیدا ہوئے۔ بولے 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 4 سال کی عمر ہوئی تو اپنی امی سے کہنے لگے، امی بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے اپنی ماں سے، وہ جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت بھی آ گئی، اس سے باتیں کرنے لگے۔ اچانک باہر نکلے تو دروازے پر بیٹھ گئے، ایک فقیر آیا، اس فقیر نے کہا السلام علیکم عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کہے ہوئے ڈبل جواب۔ اس فقیر نے کہا شیخی میں نے آپ کو 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 4 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ کے سلام کو میں نے سن لیا تھا، آپ کے سلام کو میری ماں نے مگر نہیں سنا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا کہ جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ واہ واہ واہ، نعرہ ماتے غوث اعظم۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے بولے بولے میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ تصور جب کیا ہے صورت مفتی اعظم کا، نہ جانے کیوں رخ غوث الورا کی یاد آئی ہے۔ اللہ میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی، بولے بولے میری آواز۔ پاک سرکار کی عمر شریف ہوئی 16 یا 17 سال، جو آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی ماں، انہوں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر، فرمایا کیا بات ہے میری ماں، ماں کہتے تھے غوث پاک ان کو، تو میرے بیٹے عبد القادر وہ بچپن میں جب آپ کی امی جان عبادت میں بزی ہوتی تھی تو میں آپ کو اپنی گود میں لے کے جھولا جھولاتی تھی۔ یہ غوث پاک کے گھر میں جو جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، خدمت کرتی تھی، وہ کہتی ہیں اے میرے آقا عبد القادر میں آپ کو اپنے گود میں لے کے وہ جھولا جھولاتی تھی۔ پھر میری ماں کیا ہوا، تو وہ کہتی ہیں کبھی کبھی آپ میرے جھولی سے، میرے دامن سے، میرے بازوؤں سے ہوا میں اڑ جاتے تھے، ہوا میں اڑ جاتے تھے، اور میں دیکھتی تو آپ اڑتے 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 جاتے اور سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ سورج میں، یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، یہ جو واقعہ بیان کی گئی یہ تقریباً 800-700 سال پہلے کی کتابیں ہیں جن میں اس قسم کے واقعات ہیں۔ وہ کہتی ہے میرے بیٹے عبد القادر آپ میرے ہاتھوں سے نکل کر کے ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ وہ کیا ماجرا تھا، وہ تو بچپن کی بات تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ غوث پاک فرماتے میری ماں وہ عبد القادر کا بچپنا تھا جب تیری گود سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا۔ اب عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا ہے، اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ شکر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جیلان کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا، کہا عبد القادر، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ 2 ڈپارٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو غوث پاک فرماتے میں واپس آیا، میں نے اپنی ماں سے کہا امی ایک آواز دی ایک فقیر نے، عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ تو میری ماں نے کہا کہ میرے بیٹے جلد بازی نہ کرنا، تیری تعلیم آگے چل کر کے اسی بھرے ہوئے کالم کے مطابق ہوگی۔ اگر تو آرٹ سائیڈ میں فارم بھرے گا، سائنس سائیڈ میں بھرے گا تو جو فارم بھرے گا اسی حساب سے تعلیم ہوگی، بیومس کا فارم بھرے گا تو بیومس کی تعلیم ہوگی، عالم کا فارم بھرے گا تو عالم کی تعلیم تجھے حاصل کرنی ہے۔ میرے بیٹے جلد بازی مت کر، سوچ لے اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ غوث پاک تڑپتے رہے۔ پھر آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے اسی جیلان کے شہر کے کنارے پر ایک شخص ہے بغیر لباس کا پڑا رہتا ہے، نالیوں سے کیڑے نکال کر اٹھاتا ہے، اسے چوم دیتا ہے، چوم کر پھینک دیتا ہے، کتوں کو تکیہ بنا کے سو جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے عبد القادر اس کے پاس چلا جا، اس سے کہنا کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب، وہ جو بتا دے گا اسی پر عمل کرنا۔ غوث پاک گئے، وہ درویش بیٹھا ہوا تھا، بے لباس فقیر، گھور پر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا بیٹھ جاؤ عبد القادر۔ غوث پاک بیٹھ گئے، کہا کیسے آنا ہوا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں عاشق بنوں کہ محبوب؟ فقیر نے کیا کہا؟ عبد القادر چلے جاؤ، کل آؤ گے تو تمہیں جواب مل جائے گا۔
غوث پاک رات بھر اپنے گھر میں روتے رہے، تڑپتے رہے، اور کہ کل کہ صبح جلدی آئے تو میں جاؤں اس فقیر کے پاس۔ جب صبح ہوئی تو غوث پاک جب گئے اس گندگی کے ڈھیر پر، دیکھیں وہ درویش اللہ والا کیا کہتا ہے، وہاں وہ نہیں تھا شاکر بھائی، وہ نہیں تھا، اسے ڈھونڈا نہیں ملا۔ لوگوں سے کہا کہ وہ کہاں چلا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ کون؟ بولے وہ جو یہاں پر کافی دنوں سے پڑا رہتا تھا گھور پر، جو نالیوں کے کیڑے اٹھا اٹھا کے باتیں کرتا تھا، جو کتوں سے باتیں کرتا تھا، جو گندگی کے ڈھیر کو اپنے کپڑوں سے صاف کرتا، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا عبد القادر وہ رات میں مر گیا۔ غوث پاک عجیب سی کیفیت میں، بولے مر گیا وہ؟ بولے ہاں مر گیا۔ بولے پھر اس کی تدفین، اس کو دفن کر دیا؟ جواب سنو آپ۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں عبد القادر، اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ بولے پھر؟ اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے ہم لوگوں نے اسے کھجور کے باغ میں چھوڑ دیا، جا کے دیکھ لو چیل کوے اس کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عبد القادر وہ ادھر پڑا ہوا ہے، اس کے مذہب دھرم کے بارے میں مسلمان تھا، اگر یہ پتا ہوتا تو دفن کیا جاتا، کسی کو علم نہیں تھا وہ کس مذہب کا ہے۔ لوگوں نے پیر میں رسیاں باندھ کے کھجوروں کی باغ میں چھوڑ دی، چیل کوے اس کی لاش کو کھا رہے ہیں۔ جب حضور غوث پاک اس کے پاس گئے نا، تو خدا کی قسم چیل اور کووں کے درمیان اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے جسم کے کتنے % گوشت چیل کوے کھا گئے تھے، باقی بچے ہوئے گوشت کی طرف ان کی نظریں عمیق لگی ہوئی تھی۔ غوث پاک سرکار نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کمال کے آپ ہیں، کمال کے آپ ہیں، کمال کے آپ ہیں۔ رات میں آپ نے مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور صبح سے پہلے آپ نکل لیے دنیا سے۔ ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ وفا کرتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور تم صبح ہی نکل لیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رب کی دوستی کے آئین کے خلاف ہے۔ آپ کیوں انتقال کر گئے بغیر مجھے جواب دیے ہوئے؟ اور انتقال کرنا تھا تو عبد القادر سے بتا دیتے کہ کل میں مر جاؤں گا، جواب لے کے جاؤ۔ وہ جو چیل کووں سے نوچی ہوئی لاش تھی، اس سے آواز آئی، اے عبد القادر میں نے یہ کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں ٹھہر گیا، میں نے اس نوچی ہوئی لاش سے کہا سوال میرا یہ ہے کہ میں محبوب بنوں کی عاشق بنوں۔ سنیے گا اگر ادب سے جس طریقے سے سن رہے ہیں باتیں بہت دور تک جائیں گی انشاءاللہ۔ میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں، اتنا سننا تھا کہ اس لاش سے آواز آئی، اے میرے عبد القادر اگر محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت لوگ اسے پیار کریں گے، لوگ تیرا احترام کریں گے، تیری منزلت بڑھ جائے گی، تیرے وقار تیرے اسٹیٹس بلند ہو جائیں گے، لوگ تیری بڑی ناز برداری کریں گے اے عبد القادر۔ اور اگر عاشق بننا چاہتا ہے تو دیکھ لے تیرے سامنے ایک عاشق کا جنازہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لے قادر اگر عاشق بننا چاہتے ہیں تو دیکھ تیرے سامنے ایک عاشق کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اتنا سنا تو غوث اعظم سرکار نے اپنے دونوں بازوؤں کو اٹھایا، کہا او نوچی ہوئی لاش سن، اگر عاشق بننے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ الہ آبادی غوث اعظم کے ایک خادم کا نام تھا شیخ بارقی، آپ سنتے جائیں، غوث پاک کے خدمہ کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ اپنی ماں کے پاس آئے، بولے ماں، فرمایا کیا بات ہے میرے بیٹے؟ کہا ماں اگر اجازت دے دے، دنیا میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جامعہ ہے جو عراق کے بغداد شہر میں ہے، جامعہ نظامیہ اس کا نام ہے، میں وہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کی امی جان نے کہا میرے بیٹے جا جا، تو 60 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، تو میرے گھر کی پہلی رونق ہے، پہلی بہار ہے، لیکن اے میرے بیٹے عبد القادر تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا، تو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا۔ غوث اعظم کی ماں نے آپ کو 40 درہم دیے، صدری میں پیک کیا، میرے بیٹے عبد القادر جا جا، تجھے میں نے حضور کے حوالے کیا، اللہ اس کی رحمتوں کے حوالے کیا۔ جیسے غوث اعظم سرکار آگے بڑھے تو پھر غوث پاک کی امی نے کہا تعال عبد القادر، ادھر 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 عبد القادر ادھر آ۔ تو حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ واپس آئے۔ سنتے جائیے گا ان باتوں کو اور یاد کیجیے گا، سب کے جیب میں موبائل ہے، لیکن قسم خدا کی احسان بھائی محبت دیکھو یہ غوث اعظم سے، کسی کی توجہ نفس کی طرف سے موبائل کی طرف نہیں جا رہی ہے، یہی تو غوث اعظم کا فیضان ہے۔ میرے بچوں میرے بھائیوں بہت بہت مبارک ہو۔ غوث پاک فرماتے واپس آئے، آپ کی ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر، کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا ایک امانت تیرے باپ نے مجھے دے رکھی ہے، وہ ایک وظیفہ ہے، اسے تو لیتے جا۔
غوث پاک فرماتے میری ماں مجھے وظیفہ تو بتا۔ غوث پاک کی امی نے غوث پاک کو وظیفہ بتایا۔ جب غوث پاک کی عمر شریف 90 سال کی ہوئی تو غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے غلاموں سنو، میری عمر 90 سال کی ہو گئی، بڑے بڑے وظیفے میں نے پڑھے ہیں، بڑی لمبی لمبی تلاوتیں کی ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے میں نے سارے وظیفے کم کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، لیکن وہ وظیفہ میں نے کبھی بند نہیں کیا جو مجھے میری ماں نے بتائے تھے۔ پھر کہتے ہیں اس وظیفے کا کمال یہ ہے کہ مجھے جب بھی ولایت کی دنیا میں پرموشن ہوا ہے اسی وظیفے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ میں غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے اسے یاد کر لے، اگر کہو تو زور سے پڑھاؤں، سب لوگ پڑھ لو برکت کے لیے انشاءاللہ۔ قریب کی قبرستان کے مردوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اونچی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفانی الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ بس اسے پڑھا کیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے، یاد کر لیجئے گا، یہ بہت سارے یوٹیوب پہ موجود ہیں، یاد کر لیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد حضور صوفی صاحب فرماتے ہیں اس کو پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ اچھا پڑھیں پھر سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفانی الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، کفانی الکافی، لکل کافی، ونعم الکافی، وللہ الحمد۔